کیا فرق ہے؟ جو ICQ پلس کا انٹرنیٹ براؤزر کا ہوتا ہے اور اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈائریکٹ جو آپ یہاں لکھتے ہیں وہ ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے؟ سرور کے پاس آتی ہے. اور جو ICQ پلس کمانڈ ہوتی ہے وہ سرور پہ کہاں سے جاتی ہے؟ وہ آپ کو ڈائریکٹ آؤٹ پٹ دکھاتی ہے. ICQ پلس کی کمانڈ جو ہے سرور کے پاس نہیں جاتی. اور جو آپ کی ICQ پلس میں جو آپ اسٹیٹمنٹ لکھو گے وہ سرور کو ایکزیکیوٹ کر کے واپس ڈسپلے کر دیتا ہے, کیوری ریزلٹ بھی دے دیتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ فارمیٹنگ نہیں کرتے سیٹ لائن سیٹ پیج سائز, وہ فارمیٹنگ ہو گئی کلائنٹ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں میں فرق بتا رہا ہے. SQL کیا ایک لینگویج ہے, جیسے اچھا جیسے انگلش ایک لینگویج اسٹینڈرڈ ہے نا, کہ دنیا میں جہاں پر چلے جائیں انگلش اسٹینڈرڈ بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. اسی طرح ڈیٹا بیس کے اندر SQL ایک اسٹینڈرڈ ہے. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اوریکل, اوریکل ایک ڈیٹا بیس ہے. اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز ہیں جو ڈیٹا بیس پہ کام کمپنیز ہیں, لائک SQL سرور ہے, ٹھیک ہے, DB2 ہے, ٹیراڈاٹا ہے. یہ ڈفرنٹ کیا ہے, ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز ہیں, لیکن سب میں ایک اسٹینڈرڈ چل رہا ہے, کیا؟ SQL. اگر آپ اوریکل میں SQL پڑھ رہے ہیں تو SQL سرور میں بھی یہی SQL چلے گی, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ کس کا اسٹینڈرڈ ہے؟ ANSI اسٹینڈرڈ ہے. ANSI اسٹینڈ فار امیریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ اسٹینڈرڈ ہے. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ ایک سرٹیفکیٹ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ISO 2000 جس کا اسٹینڈرڈ مینٹین ہوتا ہے, اسی طرح ایک لینگویج کا اسٹینڈرڈ مینٹین نے کیا ہوا ANSI اسٹینڈرڈ. اور یعنی کہ SQL جو ہے ایک لینگویج ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے, جبکہ ICQ پلس کا ایک انوائرمنٹ ہے, لیکن ICQ پلس کی اپنی ہی کمانڈز ہیں, جیسے سیٹ لائن سیٹ پیج سیٹ, یہ کہیں اور نہیں چلیں گے, اوریکل پروپرائٹری ہے. SQL کے جو کی ورڈ ہے وہ ایبریویٹ نہیں ہوتے, جبکہ ICQ پلس کے کی ورڈ ہے لائک ڈسکرائب کو آپ نے شارٹ لکھا DS, ٹھیک ہے. تو ICQ پلس کی جو کی ورڈ ہے وہ ایبریویٹ ہو سکتے ہیں. SQL جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے, ڈیٹا کو مینیپولیٹ چینج وغیرہ کر سکتے ہیں, مینیپولیٹ نہیں چینجز وغیرہ. اسٹیٹمنٹ مینیپولیٹ ڈیٹا اینڈ ٹیبل ڈبلیو ان ڈیٹا بیس, جبکہ یہ جو کمانڈ ہوتی ہے ڈیٹا بیس میں چینج نہیں لاتی. کمانڈ ڈو ناٹ الاؤ مینیپولیشن آف ویلیوز ان دا ڈیٹا بیس, یہ چینج نہیں, یہ جسٹ اس انوائرمنٹ کو ماڈیفائی کرتی ہے. اور یہ کہاں چلتا ہے؟ براؤزر میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سینٹرلی لوڈڈ, ڈز ناٹ ہیو ٹو امپلیمنٹ آن ایچ مشین. ایک دفعہ ڈیٹا بیس سرور کنفیگر کر دیا سینٹرلی, کلائنٹ اسی کو آپ ایکسیس کریں گے وایا براؤزر کے تھرو. کوئی کہہ رہے ہیں کہ سینٹرلی لوڈڈ ڈز ناٹ ہیو ٹو امپلیمنٹ آن ایچ مشین, کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے ہر مشین پہ آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیونکہ یہ براؤزر انٹرنیٹ بیس ہوتا ہے تو ہر مشین پہ انٹرنیٹ ہوتا ہے, تو اس کے تھرو اس انٹرفیس کو اوپن کر لیتا ہے. اچھا, اوور ویو. جب ICQ پلس میں ٹیبل کو جب آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو کیا یوز کرتے ہیں؟ DSC کی کمانڈ. اسٹیٹمنٹ کو ماڈیفائی کرنا ہو تو آپ ادھر ہی اس کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں. یہاں پہ پھر ED نہیں چلے گا, کیونکہ یہاں پہ وہ ڈائریکٹ یا ماڈیفائی کر رہے ہیں, جبکہ یہاں پہ جب ماڈیفائی کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ED لکھتے ہیں. تھوڑا سا فرق تو ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ICQ plus save SQL statement to file and append SQL statement to file. یہ بات کریں, میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اپنے اسٹیٹمنٹ کو سیو بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکیوٹ اسٹیٹمنٹ اسٹور ان سیو فائلز. اب یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہیں سیو کی کمانڈ سے. ابھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ پڑھی ہے, میں جب سیو ہو جائے, کہاں سیو ہو؟ C:/SQL, اور یہاں پہ میں لکھ دیا M. یہ فائل جو ہے سیو ہو گئی, یہ یہاں پہ فائل بن گئی, دیکھیں emp.sql. اب آگے آپ کوئی اور کام کر لیتے ہیں, سپوز آگے آپ یہ کر لیتے ہیں کہ کوئی اور سپوز یہ چلا دیتے ہیں فرام یہ. اب جو میں نے فائل سیو کی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے, تو کیا لکھوں گا؟ گیٹ C:/SQL, اس کا نام کیا رکھا تھا میں؟ EMP. اس اسٹیٹمنٹ اب نظر آ رہی اسٹیٹمنٹ. اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کو پہلے میں گیٹ کروں پھر دیکھوں کہ رن کروں, آپ کیا کرو؟ اسٹیٹمنٹ کو ڈائریکٹ بھی رن کر سکتے. اسٹارٹ کی کمانڈ, اسٹارٹ اور اسٹیٹمنٹ کہاں پڑی ہے؟ C:/SQL, اس کا نام کیا ہے؟ EMP. تو وہ ڈائریکٹ ہی چلا دے گا. آپ اس کو @ سے چلا سکتے ہیں, ایک ہی بات, اسٹارٹ لکھیں یا @ ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. SQL/EMP. لاسٹ اسٹیٹمنٹ کو آپ فارورڈ سلیش چلاتے ہیں, لاسٹ اسٹیٹمنٹ کو آپ رن کی کمانڈ سے چلا سکتے ہیں.
یہ جو میں کمانڈ دے رہا ہوں گیٹ سیو رن یہ کیا کہلاتے ہیں ایسکیول پلس کمانڈ ہے ایسکیول پلس کمانڈ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ کو ماڈیفائی کرنا تو کیا لکھیں گے ای ڈی اس کا نام ایڈٹ یا ای ڈی لکھ دیں سی کالن سلیش ایسکیول اور اس کا نام کیا ہے وہ نوٹ کر دیں آپ اسٹیٹمنٹ میں یہ جیسے ختم کر دیں یہ فائل کو بند کر دیں یہ فائل سیو ہو جائے گی یعنی کہ آپ نے ادھر جا کے فائل میں چینج کر دی اب اس کو چلانا تو کیا کریں گے @C کالن سلیش SQL EMP آئیے سر آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہم نے کمانڈ پڑھی ہے سیو کی کمانڈ ہوتی ہے جی سر گیٹ کی کمانڈ ہوتی ہے اسٹارٹ کی ہوتی ہے اور اسٹیٹمنٹ کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ای ڈی کی کمانڈ ہوتی ہے اچھا اب اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ لکھی سپوز یہ اور میں کہتا ہوں سیو سی کالن سلیش ایسکیول سلیش اس کا بھی نام میں EMP کر دیتا ہوں تو کہتا ہے اس نام سے پہلے فائل پڑی ہوئی سیو کرنے دوں گا اگر آپ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسی نام سیو کرنی ہے تو کیا لکھیں سی کالن سلیش ایسکیول سلیش EMP اور آگے ریپلیس وہ کیا کہتے ہیں اسی فائل کو اوور رائٹ کر دیں تو اگر میں ای ڈی لکھوں گا سی کالن سلیش یا میں گیٹ کرتا ہوں اس کو گیٹ سی کالن سلیش SQL سلیش گیٹ سی کالن سلیش SQL سلیش EMP تو اس سے مجھے اسٹیٹمنٹ دکھا دی میں رن کر دی اچھا اب میں چاہتا ہوں ایک اور میں لکھی اسٹیٹمنٹ سلیکٹ ایم کا میں لکھا ای نیم لکھا جاب لکھا سین لکھا فرام EMP اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فائل ہے اسی میں سیو ہو جائے سیو سی کالن سلیش SQL سلیش EMP اگر کروں گا تو مجھے ایرر آئے گا یا تو میں کیا کروں اس کو ریپلیس کر دوں تو وہ اس کو اوور رائٹ کر دے گا اگر یہ میں نے فائل یہاں پہ لکھی اگر میں کر دوں ریپلیس تو کیا کرے گا وہ اوور تو میں چاہتا ہوں اوور رائٹ نہ کرے بلکہ یہ نئی سیو اس کے اندر ایڈ ہو جائے تو میں لکھوں گی اپینڈ لکھوں گا اپینڈ اب اگر میں اب کرتا ہوں ایڈٹ ٹو سی کالن سلیش SQL سلیش EMP کتنی آگے سے تو اس میں آپ ایک فائل بنا سکتے ہیں اور اس میں جتنی چاہے اسٹیٹمنٹ اپینڈ کر سکتے ہیں اب جیسے میں کہتا ہوں ایک اور اپینڈ ہو جائے سلیکٹ ڈپارٹمنٹ نمبر اور ہائر ڈیٹ فرام EMP تو آپ اس کو بھی کریں تو کیا لکھیں سیو سی کالن سلیش SQL سلیش EMP اپینڈ اور اب چاہتے ہیں کہ اب یہ اس کے اندر کتنی کمانڈ ہوگی سی کالن سلیش SQL سلیش EMP تین ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایک ساتھ چلا سکتے ہیں کیا لکھیں گے سی کالن سلیش SQL سلیش EMP تو کیا تینوں ایک ساتھ چلا دیں ٹھیک ہو گیا مسئلہ تو نہیں فاسٹ تو نہیں جا رہا اتنی تو اسپیڈ تو کافی اتنی تو ہمیں رکھنی ہے اچھا یہ جو میں نے فائلیں بنائی ہیں یہ فائلیں آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ نے ایک اور لکھی سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈیپ تو کیا کرے گا تینوں اچھا اس میں پھر سیمی کالن لازمی لگانا پڑتا ہے جب آپ ملٹیپل یوز کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ تو سیمی کالن لگانا پڑتا ہے تو اب دیکھیں تینوں چل رہے ہیں اگلے پیج میں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں سیو بھی کر سکتے ہیں کہ سیو کر دیں وہاں پہ ہم سیو کرنے پایا کمانڈ کے تھرو یہاں پہ ذرا آپ گرافیکلی سیو کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں بھی سیو کر سکتے ہیں فائل سیو اور اس کی ایکسٹینشن کیا جو فائل سیو ہو رہی ہے SQL اور جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اس کی بھی کیا ہے انہوں نے وہاں سے کی تھی SQL اچھا تو یہاں پہ آپ وہ جو آپ کا فولڈر بنا ہوا سی پہ SQL اس میں ہی کر دیتے مائی اسکرپٹ کے نام سے چلیں ایسے ہی فائل سیو ہو گئی اوکے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فائل بن گئی ہے مائی اسکرپٹ یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے باقاعدہ کہ یہ جو ہے اس سے خود ہی لگا دیے کمنٹس کہ آپ نے وہاں سے بنایا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو بے شک آپ خالی کر دیں ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے ٹھیک ہو گیا اس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ لوڈ کروا سکتے ہیں لوڈ اسکرپٹ
یعنی کہ آپ بند کرتے ہیں لاگ آؤٹ ہو جاتے ہیں, آپ دوبارہ لاگ ان ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کیا کرائیں لوڈ اسکرپٹ. اور اسکرپٹ کہاں پڑا ہے؟ اسکرپٹ اگر کوئی انٹرنیٹ براؤزر پہ پڑا ہے وہاں بھی کوئی انٹرنیٹ پہ پڑا ہے وہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں کیا فائل بیس براؤزر کر لیں. کون سا ہے؟ مائی اسکرپٹ. لوڈ کر لیں, یہ لوڈ وہ سارا اسکرپٹ جو اس پہ لکھا وہ سارا کیا وہ لوڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو چلا دیں. اچھا وہ اس کو ریڈ نہیں کر رہا, یہ ریڈ کر رہا ہے, یہ جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک ہے ایگزیکیوٹ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, یہ میں سارا بتا چکا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, کیسے آپ نے کنیکٹ ہونا ہے, یہ ایک ایک بتا رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, یہ کیا ہے لاگ آؤٹ ایڈریس. اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جتنی بھی ہم اسٹیبل یہاں پہ دیتے ہیں اس کی ہسٹری یہاں بنتی جا رہی ہے. یہ دیکھیں آپ دوبارہ بھی چلا سکتے ہیں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ورک اسپیس ایک کو ڈسکرائب کرنا یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, شارٹلی اس کو ڈی ایس سی کہتے ہیں, پورا ڈسکرائب ہوتا ہے. ڈسکرائب اسٹرکچر, یہ اسٹیٹمنٹ یہاں کیسے لکھنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. سیو کیسے کرنی ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اسٹیٹمنٹ لکھی اور سیو کر دیا. کہاں کرنی ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, پھر اس کو لوڈ کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, لوڈ ہو گئی پھر کیا کرنا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا.